أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اور ان کو بیویوں اور اولاد والا بنایا تھا، اور کسی پیغمبر کے بس میں نہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لا کر دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ یہ سورہ رات کی 38 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں جو کفار اور منکرین کا جو اعتراض تھا یہ رسولوں کے تعلق سے، ان کا یہ گمان تھا کہ یہ انسان اور بشر رسول کیسے ہو سکتے ہیں، رسول تو کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر۔ تو ان کی جو غلط فہمی تھی اس کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک صورتوں میں واضح فرمایا کہ رسول تو انسان ہی ہونی چاہیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں آپ تفصیل کے ساتھ کل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں کہ منکرین کے اس اعتراض کا جواب بھی کہ یہ شخص اگر پیغمبر ہے تو بیوی بچے کیسے رکھتا ہے، بازاروں میں کیسے گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ ساری اعتراضات تھی۔ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کو بشریت سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے تھے وہ بھی بشر ہی تھے اور بشریت کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ ایسا ہونا رسول کی شان کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مسلسل وہ لوگ رسولوں سے اپنے فرمائشی معجزات ظاہر کرنے کے لیے کہتے مطالبہ کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایک آیتوں میں اس قسم کے مضمون گزر چکے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پھر سے اس کی نفی فرما رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کسی پیغمبر کے بس میں نہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لا کر دکھا دیتا، لیکن بار بار وہی مطالبہ کیا جاتا رہا اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے یہی مطالبہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں معجزات، غیر حسی معجزات دے کر بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ ان کی فرمائش کی معجزات دکھلائے جائیں، اور یہ مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ ایک مطالبہ تو یہ بھی کرتے تھے کہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یعنی ان کی اس قرآن میں ان کے بتوں کے تعلق سے اور ان کے عقائد کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کو سخت ناپسند تھی، ان کے عقائد پر کاری ضرب لگتی تھی، ان کے بتوں کو برا بھلا کہا گیا تھا کہ وہ بے جان ہیں، بے حس ہیں، ان کے پاس کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے کہا گیا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کہتے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، آپ اس قرآن کو یا تو بدل دیجئے یا اس قرآن میں سے جو ہے یہ ساری چیزیں نکال دیجئے۔ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہا گیا کہہ دیجئے آپ کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں سے کچھ بھی رد و بدل کر سکوں، میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں، اتبع الا ما یوحی الی، جو مجھ پر کی جاتی ہے۔ تو اس قسم کے بیہودہ مطالبات کئی ایک وہ لوگ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کرتے تھے، اور آپ کو اس سے رنج اور تکلیف ہوتی تھی، اور کئی دفعہ آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش کہ یہ معجزہ، یہ جو چاہ رہے ہیں اس کو اگر دکھا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے اس حصے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے تحت جب چاہتے ہیں معجزہ دکھاتے ہیں، جہاں پر ضروری سمجھا جاتا ہے وہاں پر ہی معجزے کو دکھایا جاتا ہے، ورنہ کسی کے چاہنے سے معجزہ نہیں دکھایا جاتا، کسی کے مانگنے سے معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اب اندازہ کیجئے کہ سارے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، بہت معتبر قسم کے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کے مخلص چنندہ بندے، منتخبہ بندے ہوتے ہیں، اور پھر سارے نبیوں میں سید الانبیاء کیسی شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سید البشر ہیں،
اور امام الانبیاء ہیں آپ، اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کو عطا ہوا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کوئی رسول اپنی پسند سے کوئی معجزے کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ اس کے بس میں نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے انہیں معجزہ دکھلانا۔ معجزہ کو یہ کہتے اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کا فعل ہے، اور پیغمبر کے ہاتھوں پر جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور غیر پیغمبر کے ہاتھوں پر جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، بار بار یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب تو نبیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے عقائد ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ غلط سلط عقیدے میں مت پڑو، اور یہ مت سمجھو کہ یہ فلاں شخصیت کے کمال ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے۔ نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہی جب چاہتے تو ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتے، ورنہ نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر جو لوگ آج اولیاء اللہ کی کرامتوں کا ذکر بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب بے بنیاد باتیں ہیں، بے دلیل باتیں ہیں۔ معجزے کا انکار کوئی نہیں کرتا، کرامت کا کوئی انکار نہیں کرتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، وہ قیامت تک جاری رہیں گے، کرامات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے رہیں گے اپنے بندوں کے ہاتھوں پر، لیکن وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، بتا دیا گیا۔ جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں ولی اور فلاں ولی جو چاہتے ہیں ظاہر کر دیتے تھے، ان کے ہاتھوں پر ایسی ایسی کرامتوں کا اظہار ہوتا تھا۔ یہ سب وہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے خاطر یہ کام کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کسی طریقے سے ان کے پاس بلانا، اور وہ درگاہوں کا جو کاروبار ہے اس کو چلانا، اس کو چلانے کے لیے اسی قسم کی جو ہے پبلسٹی کرنا پڑتی ہے ان کو، کیونکہ وہ سب کے سب جو چیزیں وہ کامہ وہاں پر ہوتے ہیں اس سے جو ہے شریعت کا دور دور سے تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنے مفاد کی خاطر، اس کام کو چلانے کی خاطر ایک قسم کی جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور فلاں بزرگ کی یہ کرامتیں تھیں۔ اگر تھے بھی تو ان کو دوسروں سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل تھا، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن دوسروں سے اس کو جو ہے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، تو کیا آپ کے روضے مبارک پر جا کر اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ کرامت، وہ معجزات سے؟ نہیں۔ تو پھر جب نبیوں کے سید الانبیاء کے روضے مبارک پر جا کر جو ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ ولیوں کے مزاروں پر جا کر ان کے کرامتوں سے کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ یہ صرف وہ لوگوں کا جو ہے بات چیت ہے جو اپنا کاروبار، اپنا دھندا بنا لیے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر وہ کام کرتے ہیں۔ وہ پیر و فقیر و سجادے جو اس قسم کی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے ناجائز کام ہے اور بے دلیل کام ہے، ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مانگو یہاں سے جو مانگنا ہے مل جائے گا تم کو، یہی حاجت روا ہے۔ کیسی کیسی باتیں ان کو سکھاتے ہیں، یعنی خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنے فائدے کی خاطر۔ تو یہاں پر واضح فرما دیا گیا کہ کسی نبی اور کسی رسول کے اختیار میں تھا ہی نہیں کہ وہ کوئی معجزہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے ظاہر کر دیتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت اس وقت ہو جاتی وہ کام کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ظاہر فرما دیتے تھے۔ اور معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیر حسی معجزات بہت سے دے کر بھیجے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے شروع سے ہوتا آیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ نبیوں کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تو لوگ ان سے جو ہے پوچھتے کہ تمہارے نبی ہونے کی سچائی کیا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ معجزات لے کر جاتے۔ وہ زمانے کے حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو ہے مناسبت سے کچھ نشانیاں عطا فرما دیتے تھے ان کی رسالت کی دلالت کے طور پر۔ ان نشانیوں کا ظہور اللہ تعالیٰ کے اس حکیمانہ فیصلے کے مطابق ہوا تھا جو اس دور کے لیے اس نے کیا تھا، اور ہر دور کے لیے اس کے فیصلے ایک نوشت تقدیر کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرے ہوئے دوروں سے مختلف ہے، اس لیے ماضی میں جس طرح حسی معجزے رسولوں کو دیے گئے تھے، اسی طرح کے کسی معجزے کا مطالبہ اس دور میں کرنا صحیح نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادو کا زور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں لاٹھی کا سانپ بن جانا کہ معجزہ عطا کیا، وہ جادو پر غالب آ جائے اور ان کے رسول ہونے کی دلیل ہو جائے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طب کا جو ہے بہت دورہ تھا، خوب عروج پر تھا، اس لیے انہیں اندھوں اور کوڑیوں کو شفا یاب کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت و شاعری و ادب کا دورہ تھا، عروج پر تھا،
یعنی گھر گھر لوگ شاعر تھے اور بڑے بڑے ادیب مانے جاتے تھے، اس لیے آپ کو ایسی بلیغ کتاب عطا کی گئی جو عاجز کر دینے والی کتاب، اس کا کلام، بلاغت، نظام کے آگے اس فن کے بڑے بڑے ماہرین کو بھی جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دینے پڑے، کہ انہیں چیلنج کر دیا گیا ان کو کہ اس کتاب جیسی ایک صورت بنا کر لا لو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ تو ایسی عاجز کر دینے والی کتاب اور کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قیامت تک کے لیے اس لیے ہے کہ کوئی ایسا معجزہ ہی آپ کے لیے موضوع ہو سکتا تھا جو مستقل ہو اور جس کو بعد کے لوگ بھی دیکھ سکیں۔ یہ زندہ معجزہ ہے، یہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ایسا کوئی معجزہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا تھا۔ جو بھی نبیوں کو جو معجزات دیے گئے تھے صرف ان کی حیات تک باقی تھے، ان کی حیات کے بعد وہ معجزے باقی نہیں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد بھی قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر نازل کیا ہوا کلام جو ہے ہر انسان دیکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے، اور وہ چیلنج جو اس وقت کیا گیا تھا آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ عاجز کرنے والا کلام ہے، اس کو تم اس جیسا چھوٹا سا ایک کلام ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بھی یہ بنا سکتے ہو تو بنا لاؤ۔ یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے، چنانچہ قرآن تا قیامت تک ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس دور کے لیے فیصلہ الہی یہی ہے جب وہ ایک نوشتے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس میں ساری باتیں جو ہے واضح ہو گئی کہ رسولوں کے معجزات کا مطالبہ جو کیا جاتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور رسولوں کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے تھے اور ان کے تعلق سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیوی رکھنے والے، بچے رکھنے والے لوگ، ہم جیسے انسان، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح انداز میں فرما دیا کہ یہی انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی ہونا ضروری تھا، ورنہ دیگر لوگ ان کی پیروی اور ان کی اتباع کر ہی نہیں سکتے تھے اگر انسانوں کے علاوہ کسی دوسری مخلوق میں سے نبی بھیجا جاتا۔ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب، اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اس میں ایک زبردست بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا ڈالتا ہے۔ تو اس کے کئی ترجمے مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور تفسیر یہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ معجزات کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلی آیتوں میں، تو اسی کی مناسبت سے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ اس کے پیش نظر اس آیت کا مفہوم یہ لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نشانی اور معجزے کو چاہتے ہیں عارضی بنا دیتے ہیں، اور جس نشانی اور معجزے کو چاہتے ہیں مستقل بنا دیتے ہیں۔ پہلے پیغمبروں کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ وقتی تھے، لیکن قرآن کی شکل میں جو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے وہ رہتی دنیا تک قائم اور زندہ رہنے والا معجزہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر اس کی جو ہے مفسرین کی ایک جماعت جیسے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس کا تعلق، اس آیت کا تعلق معنی مسئلہ نسخ سے ہے۔ نسخ جسے کہا جاتا ہے، تو نسخ کہتے ہیں جو تبدیلی ہو جانے کو، جیسا کہ قرآن میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سے احکامات جو پہلے دیے تھے اس کو بدل ڈالے موقع اور محل کی مناسبت سے۔ اس میں جو ہے بعض میں تو اس کلام کو نکال ہی دیا گیا، بعض آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد اس کو بھلا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک سے، اور بعض احکامات جو دیے گئے تھے اس کو باقی رکھا گیا، اور بعض وقت تو ایسا ہوا کہ حکم باقی رہا، آیت باقی نہیں رہی۔ جیسا کہ زنا کی سزا کے بارے میں جو ہے اب جو حکم قرآن میں جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن جو زانی جو ہے، جو شادی شدہ زانی ہے، اس کی سزا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حدیثوں کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے، اس کا حکم پہلے قرآن میں موجود تھا، آیتوں میں جو آیت اب اس کے تعلق سے قرآن میں نہیں ملتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ملتی ہے کہ شادی شدہ زانی جو ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی کئی ایک احکامات اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ پہلے کے جو احکامات تھے اس کو منسوخ کیا گیا، بعد میں دیگر نئے احکامات لائے گئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علم کے مطابق جو ہے یہ احکامات نازل کرتے ہیں قوموں کی ہدایت کے لیے،
اللہ تعالیٰ کتابیں نازل فرماتے ہیں اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے، اور ان کو حکم دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ فرائض عائد کرتے ہیں، ان کو احکامات دیے جاتے ہیں۔ وہ احکامات کو پورا کرنے کے لیے ان کو ایک وقت دیا جاتا ہے، اور کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض حکم وقتی طور پر ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر یہ حکم ہوگا، اس کے بعد یہ حکم بدلا جائے گا، اور اس کو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ لکھ کر رکھ دیے ہیں۔ انسانوں کی ساری تقدیر، وہ جو کچھ بھی کرنے والے ہیں آئندہ اپنی زندگی میں، وہ سب کا سب پہلے سے درج کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر اس کو لکھ کر رکھ دیے ہیں۔ تو جو احکامات جو فلاں قوم کے لیے فلاں حکم دیا جاتا ہے، اور اس کو ایک خاص میعاد مدت کے لیے کیا جاتا ہے، اور خاص حالات کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ حالات بدل جائیں گے اور وہ مدت ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ حکم بھی بدل جائے گا۔ اس طریقے سے وہ دوسرا حکم اس کی جگہ کیا آئے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور کب آئے گا، کون سے وقت پہ آئے گا، وہ ساری باتیں پہلے ہی سے جو ہے درج شدہ ہے، لکھی ہوئی ہیں، طے شدہ ہے وہ سارے امر جو ہونے والے ہیں آئندہ مستقبل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، علم محیط ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے کچھ حکم نازل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی مناسبت سے یعنی زمانے کے تغیرات اور قوموں کی حالات اور ضرورت کے مطابق جو ہے اس کو پھر کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، جیسا کہ اسلام میں بھی ہے، شریعت اسلامی میں جو ہے کئی ایک احکامات جو ہے پہلے آئے تھے، اس میں بدلا گیا اس احکامات کو، جیسا کہ قانون وراثت کا حکم اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے یہ وراثت کا قانون جو تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے سورہ نساء میں، اس سے پہلے قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کی جگہ یہ تھا کہ مرنے والا اگر اپنے پیچھے ترکہ چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کے تعلق سے جو ہے وصیت کر جائے اپنے لواحقین کے لیے۔ یہ ضروری تھا اس کے لیے اس وقت، جب تک کہ میراث کا قانون نازل نہیں ہوا تھا۔ لیکن میراث کا قانون مکمل طور پر جب نازل ہو گیا سورہ نساء میں، جو ہے اس کی تفصیل آ گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورے وہ 3 آیتوں میں جو ہے مکمل قانون آ گیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جو وصیت کرنے کی جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب وہ جو ہے اختیاری رہا، وصیت اب بھی کی جا سکتی ہے لیکن وصیت اب ضروری نہیں ہے۔ اس وقت وصیت ضروری تھی، اگر کوئی اپنا مال پیچھے چھوڑ جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وصیت کر جائے کہ کس کو کتنا ملنے کا ہے۔ لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ قانون خود بنا دیا ہے اور ساری باتیں واضح فرما دی ہے، اس لیے اس میں کسی رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کس کو کتنا ملنا ہے، لیکن اس میں ایک اختیار یہ ابھی بھی باقی رکھا گیا ہے کہ وصیت کی جا سکتی ہے 1/3 تک، 1/3 جو ہے وصیت انسان اپنے مال میں سے جو چھوڑے جانے والا جو مال ہے اس میں وصیت کر سکتا ہے اپنی پسند کے لوگوں کو، جو غیر وارث ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے وارث قرار دیا ہے اس کے لیے تو وصیت کی نہیں جا سکتی، لیکن جو غیر وارث ہے ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو ایسا یہ قانون جو ہے بدلا گیا، منسوخ کیا گیا، آیتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ دوسری آیتیں آ جاتی ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلھا، سورہ بقرہ پہلے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ کسی آیت کو، لیکن اس کی جگہ کوئی دوسری اس سے بہتر آیت لا دیتے ہیں، یعنی اس سے بہتر حکم۔ پہلے ایک حکم تھا، اس کے بعد کوئی اور دوسرا اس سے بہترین حکم جو اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتے ہیں کہ اب یہ حکم جو ہے زیادہ اچھا ہے، تو وہ پہلے ہی سے جو ہے طے شدہ امر ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہاں پر لا کر فٹ کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی رمضان کے روزوں کے متعلق جب پہلا حکم آیا تو اس میں یہ بات تھی کہ کوئی اگر جو ہے روزہ اگر اپنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہ رکھتا ہو تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کا حکم اور ایک آیا تو وہ پہلے کا حکم منسوخ ہو گیا اور کہہ دیا گیا کہ اب جو صحت مند ہے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، جس میں طاقت ہے وہ جو ہے فدیہ نہیں دے سکتا، جو طاقت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے کئی ایک معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہے بتدریج اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی فطرت کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق احکامات دیتے رہے۔ شراب کی حرمت کے متعلق بھی ایسے ہی احکامات آہستہ آہستہ آتے گئے، آخری میں فائنل حکم جو ہے سورہ مائدہ 7 پارے میں آ گیا کہ اب یہ حرام کر دی گئی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے تم کو۔ تو یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر لوگوں کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے پہلے کچھ حکم دیا گیا تھا، بعد میں پھر اس میں کوئی تبدیلی آئی، تو کیا وہ حکم کو نازل کرنے والے کو پہلے اس بات کا علم نہیں تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بہت بلند ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حکمت کے تحت
کوئی حکم پہلے نازل فرما دیے تھے، اس کے بعد ان کو پتہ تھا کہ جب حالات بدلیں گے تو پھر یہ حکم بھی بدلا جائے گا، اور یہ ایک وقت مقررہ کے لیے ہے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ احکامات جو بدلتے گئے شریعت محمدیہ میں بھی جو ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ کہ اگر آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تجربے کار، تو وہ آپ کے مرض کو دیکھ کر آپ کے لیے کوئی دوائیں پرسکرائب کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ دوائیں زیادہ دن نہیں کھانی پڑے گی، بلکہ کچھ دن کے لیے 3 دن یا 5 دن اس کو استعمال کرنا پڑے گا، اس کے بعد دوسری دوا دی جائے گی۔ لیکن اسی وقت وہ جو ہے پرسکرائب نہیں کر دیتا کہ پہلے 3 دن یہ کھانا ہے، اس کے بعد چوتھے دن سے 8ویں دن تک یہ کھانا ہے، 9ویں دن سے 15ویں دن تک نہیں بتاتا، اس لیے کہ کنفیوز ہو جائے گا انسان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کیا تھا جیسا ایک ڈاکٹر کرتا ہے کہ 3 دن کے بعد آؤ کہتا ہے، پھر اس کی حالات دیکھتے ہوئے پھر سے وہ دوسری بدل دیتا ہے اس دوا کو، جبکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد دوسری دوا دینا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں، ان کو سب کچھ معلوم تھا اور پہلے سے طے شدہ تھا، اور یعنی قوموں کے تغیرات، حالات کو، زمانے میں بدلنے والے حالات کو کی مناسبت سے انہوں نے جو ہے وہ حکم پہلے نازل کیا، اس کے بعد دوسرا حکم آنا ہی آنا تھا، اس کے بعد تیسرا حکم آنا ہی آنا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے منسوخ اور ناسخ والا جو معاملہ ہے وہ اس آیت پر یہ حضرات کی جماعت جو ہے جو کہتی ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں رکھتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اس کا تعلق اسی سے ہے۔ اور ایک جو ہے مفسرین کی جماعت ہے جو اس آیت کا تعلق اس سے بتاتی ہے کہ یہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق سے ہے اس کا تعلق۔ انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔